اگر کسی شخص کو جو ہے اس کے پرائیویٹ ہاؤس سے اریسٹ کیا جاتا ہے یا ورک پلیس ہے کہ جس میں اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو داخلہ جو ہے وہ جوڈیشل وارنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں تھوڑی سی آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے جس وقت پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا تو انہوں نے جوڈیشل وارنٹ کو تو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا, بلکہ انہوں نے فیڈرل ایجنٹس کو اپنی پالیسی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جوڈیشل وارنٹ کے بغیر بھی ان لوگوں کو ان حالات کے اندر جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی آج جو ہے وہ خاصی بحث مباحثہ ہوتا رہا. تو یہ معاملہ جو ہے ابھی جانے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اس وقت تک جو ہے تقریباً کو 65,000 لوگ جو ہیں وہ ڈیٹین ہو چکے ہیں, اور اس سے 10 گنا زیادہ اماؤنٹ ہے کہ جس میں جن لوگوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس جو بریک ڈاؤن آیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیٹینشن کے لیے جو ہے تقریباً $3 بلین جو ہے وہ صرف ڈیٹینشن کے لیے ہے, $45 بلین جو ہے وہ ڈپورٹیشن کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ جو نئی ڈیٹینشن فیسلٹی بنائی جا رہی ہے اس کے لیے $45 بلین رکھے گئے, اور 47 بلین جو ہے وہ بارڈر وال کی تعریف کے لیے بنائے گئے. تو اس میں اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ جس وقت یہ ایجنسی سامنے ہمارے آئی ہے اور اپنے لیے جو وہ ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی جو صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. آج کی جو ہاؤس جوڈیشری کی ہیئرنگ تھی اس کے اندر یہ باتیں, تو یہ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور لیکن ابھی تک ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر کمپرومائز نہیں ہوتا ابھی تک تو جو ڈی ایچ ایس ہے وہ آگے پیچھے سے فنڈ جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اپنا معاملہ چلا رہی ہے, کئی چیزیں جو ہیں وہ کٹ آف ہو گئیں, لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ سلسلہ جو ہے پاسبل نہیں ہو سکے گا. تو اس میں انڈیپینڈنٹ میرا خیال ہے اوپینین یہی ہوگی کہ اگر آپ اتنی بڑی رقم چاہتے ہیں اور وہ رقم جو ہے لوگوں کو ڈیٹین کرنے کے لیے اریسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے. ان باؤنڈریز کو اگر کراس کیا جائے تو اس کی سزا ہونی چاہیے, اور لوگوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لینا چاہیے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ پولز دیکھیں تو اس انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں جو اس سے پہلے ان کے حق میں جنہوں نے ووٹ دیے تھے, اور ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے نظر آ رہی ہے کہ جو یہ چاہتی تو ضرور ہے کہ جو لوگ انڈاکومنٹڈ ہیں, اور خاص طور پہ ایسے انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کرمنل کیسز وغیرہ ہیں یا تھے, اور جنہوں نے کوئی ہاربل ایکٹس وغیرہ کیے, ان لوگوں کو اریسٹ ہونا چاہیے اور ڈپورٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو امیجز لوگوں نے دیکھے ان کے خیال کے مطابق یہ ایکسیسو فورس ہے, تو اب اسے لیگل طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اچھا, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے جو پلر ہیں گورنمنٹ کے, اگر ان پہ یہ تمام بات چھوڑ دی جائے تو وہ اس کو سلجھانے کے عمل سے گزر کے ان معاملات کو سلجھا سکتے ہیں. لیکن جس وقت خالصتاً جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر بات نہ ہو رہی ہو اور یہ دیکھا جائے کہ پولیٹیکل گین کس کا ہے, تو پھر معاملات جو ہے وہ, لیکن پھر بھی یہ تینوں پلر جو ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت ہے اور کیپیسٹی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ورک آؤٹ کر لیتی ہیں. کچھ نہیں ہوتے, کچھ چیزیں جو ہے وہ ورک آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور یہ ڈیموکریسی کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن سے ہٹنا پڑتا ہے اور دوسری کی پوزیشن کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے جب تک آپ اس کو پرنسپلی جو ہے ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ پروسیس جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مقننہ لیجسلیچر جو ہے وہ تو وائٹ ہاؤس کی جیب میں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے, تو لیجسلیچر جو ہے وہ ربر سٹیمپ کے طور پہ جو ہے وہ سٹیمپ لگا دیتی ہے اور وہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے.
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزسٹنس آ رہی ہے وہ کورٹس کی جانب سے آ رہی ہے، اور یہ وہ کورٹس ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتیں فیڈرل کورٹس ہیں، جس کی ابتدا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوتی ہے، پھر کورٹ آف اپیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے اس قسم کے جو اریسٹ سے متعلقہ کیسز ہیں وہ فائل کیے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تصور تھا کہ اگر ایک فیڈرل کورٹ کوئی عارضی پابندی لگاتی ہے تو اس کا اطلاق جو ہے پورے ملک میں ہو جاتا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا۔ تو اب ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر اس بات کو منوانے کے لیے صرف اس کورٹ کی طرف سے جو ڈیسیجن ہے، چاہے وہ ٹیمپرری انجنکشن ہے یا کوئی پرماننٹ ڈیسیجن کیا گیا ہے، تو اس کی روک تھام اسی طرح اس جورسڈکشن میں ہو سکتی ہے، پورے ملک میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی وجہ سے مختلف اسٹیٹس میں لوگ انڈیویجول طور پہ بھی اپلیکیشنز فائل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کس چیز کی اپلیکیشنز وغیرہ فائل کر رہے ہیں، کس قسم کے کیسز فائل کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور جن کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، اور ان کا قانونی تجزیہ یہ ہے اپلیکنٹس کا کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس لیگلی جو ہے وہ جواز موجود ہے یہاں پہ ریلیف حاصل کرنے کا، اور جو ان کو جس طرح سے ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور جو اریسٹ کیا گیا تھا وہ ان لافل ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور جیسا میں نے بتا رہا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ کیسز آ رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہے فیڈرل جج برائن مرفی جو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن آیا ہے